سوال یہ ہے کہ ہم ہارتے کیوں ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ نتیجہ ہماری توقع کے مطابق نہیں آتا؟ ہم ناکام ہو جاتے ہیں، دین ہو یا دنیا، بسا اوقات بلکہ کافی مرتبہ ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ ناکامی کہاں سے آ جاتی ہے اور کیسے ہو جاتی ہے، کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا، ہوا من عند انفسکم، فیلئر، ناکامی یہ تمہارے اپنی وجہ سے ہوتی ہے، تمہاری طرف سے آتی ہے۔ یہ آیت دراصل اتری ہے غزوہ احد کے موقع پہ۔ غزوہ احد میں آپ کو معلوم ہے کہ ظاہری طور پہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی، اور اس شکست کے پیچھے مسلمانوں کی اپنی کوتاہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا تھا کہ اس جگہ سے تم نے نہیں ہٹنا، لیکن وہ ہٹ گئے، جس کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ان پر حملہ کیا اور کافی مالی اور جانی نقصان ہو گیا۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر صحابہ کرام کو تسلی، دلاسا اور اطمینان دیا ہے، وہیں ساتھ اپنی اس کوتاہی سے، غلطی سے سبق لینے کی بھی تلقین کی ہے، اور فرمایا کہ قل تم ان ھذا، تم کہتے ہو یہ شکست کیسے ہو گئی؟ قل ہوا من عند انفسکم، اے نبی آپ ان کو بتائیں کہ یہ خود تمہاری وجہ سے ہوئی ہے۔ تو یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب بھی زندگی کے اندر نتیجہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہ آئے یا آپ فیل ہو جائیں، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کا الزام دوسرے لوگوں پہ لگائیں یا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا بہانہ بنائیں، اس کے بجائے آپ کو چاہیے کہ خود اپنے اندر غور کریں، اپنی غلطیاں نوٹ کریں کہ کہیں اس میں قصور آپ کا اپنا تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے، اس کی مشیت کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان سے اس کا اختیار ہی چھین لیا جائے۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا، ہر انسان کو عمل کا اختیار دیا گیا ہے۔ اگر اختیار نہ ہوتا تو پھر اعمال پہ ہمیں جزا اور سزا کیوں ملتی؟ پھر اس دنیا میں جو ہمیں ذمہ داریاں دی گئی ہیں، وہ ذمہ داریاں کیوں دی جاتی ہیں اگر ہمارا اختیار ہی نہ ہوتا؟ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم اس اختیار کا غلط استعمال کریں وہ الگ بات ہے۔ تو اللہ کی تقدیر کو بہانہ نہیں بنا سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم فیل ہوتے ہیں تو لوگوں کا بہانہ بناتے ہیں۔ پاکستان میں 80% لوگ ایسے ہیں جن کے کاروبار ٹھپ پڑے ہیں، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ کسی نے جادو کر دیا، کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ میں مانتا ہوں ان چیزوں کو، جادو بھی ہوتا ہے، نظر بھی لگتی ہے، لوگ دھوکہ بھی دیتے ہیں، لیکن آپ خود بھی تو سوچیں نا کہ بزنس کے لیے جو اسٹریٹجی بنانی ہے وہ صحیح بنائی ہے یا آپ نے نہیں بنائی، یا آپ نے اندھا دھند کسی سے پیٹ سے قرض کے طور پہ لیے، بیوی کا سونا بیچا، اور آپ کو کاروبار کی الف بے کی بھی سمجھ بوجھ نہیں، اور آپ نے انویسٹمنٹ کر دی اور اگلی کمپنی آپ کے پیسے لے کے بھاگ گئی۔ تو اس میں قصور کسی اور کا نہیں ہے، آپ کا اپنا ہے، میرا اپنا ہے۔ ہم یہ جملہ بہت غلط استعمال کرتے ہیں کہ تاریخ بار بار اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو نہیں دہراتی، آپ تاریخ تبدیل کر دیں، دین ہو یا دنیا۔ دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایفرٹ لگاؤ، محنت کرو، کوشش کرو، اور اگر فیل ہو جاتے ہو تو اپنی غلطیوں کو نوٹ کرو۔ صحابہ نے غزوہ احد میں ہونے والی غلطی کو نوٹ کیا، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، خلفائے راشدین کے زمانے میں کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ یعنی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی جنگیں ہوئی نا، لیکن کسی جنگ میں آپ کو شکست نظر آتی ہے؟ غزوہ حنین ہوا، غزوہ تبوک ہوا، فتح خیبر ہوا، فتح مکہ ہوا، غزوہ احزاب ہوا، کسی موقع پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ مسلمان شکست کھا رہے ہوں۔ کیوں؟ مسلمانوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے۔ امریکہ کے ایک بڑے ہی مشہور بزنس مین ہیں اور باسکٹ بال کے بہت بڑے پلیئر ہیں، مائیکل جیفری جارڈن۔ 2024 میں یعنی اس سال ان کی نیٹ ورتھ جو ہے وہ ہے $3.5 بلین۔ NBR کی سرکاری ویب سائٹ میں ان کی جو بایوگرافی ہے اس کے تحت ایک کمال کا جملہ لکھا گیا ہے،
کہ مائیکل جیفری جارڈن اس وقت باسکٹ بال کی تاریخ کا سب سے بڑا پلیئر ہے، اور یہ خود مائیکل کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 9,000 شاٹس ضائع کیے، 26 مرتبہ میری ٹیم نے میرے اوپر بھروسہ کیا اور مجھے فیصلہ کن شاٹ مارنے کا کہا، اور 26 کی 26 مرتبہ میں فیل ہو گیا، لیکن میں نے اپنی انہی غلطیوں سے سیکھا، اور پھر ایک وقت آیا کہ یہی فیلئر میری سب سے بڑی سٹرینتھ بن گئی اور میں کامیاب ہو گیا، اور پھر شکاگو بلز کے ساتھ مل کر 6 چیمپئن شپ اس نے جیتی ہیں اور دنیا کا مشہور کھلاڑی بن گیا باسکٹ بال کا۔ غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے۔ میں خود ذاتی طور پہ بات کروں، مجھے ایک لفظ بولنے کا نہیں آتا تھا، میرے اشارے صحیح نہیں ہوتے تھے، میری تقریر نہیں، میں لوگوں کے سامنے کھڑا ہوتا تو میری ٹانگیں کانپنے لگ جاتی، زبان لڑکھڑانے لگ جاتی، لیکن میں تقریری مقابلوں میں حصہ لیتا، پوزیشن نہیں آتی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے ایک مقابلے میں حصہ لیا اور میں نے پوچھا اپنے منصف سے جو نمبر لگاتے تھے تقریر سن کر، میں نے ان سے کہا کہ آپ پوزیشن آپ نے مجھے نہیں دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے تو تقریر پہ بڑی محنت کی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے الفاظ خراب ہیں، آپ کی اردو صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک لفظ تھا سرنگوں، اور آپ نے اس کو پڑھا ہے سرنگوں۔ ایک لفظ تھا یعنی زبان، آپ نے اس کو پڑھا زبان۔ ایک لفظ تھا ناخن، آپ نے اس کو پڑھا ناخن، اور پھر آپ کے اشارے بھی صحیح نہیں تھے۔ آپ زمین و آسمان کی وسعت کا اشارہ کر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ یہیں رکے ہوئے ہیں کہ زمین و آسمان وسیع ہیں۔ زمین و آسمان کی وسعت کا اشارہ کرنے کے لیے آپ یوں کرتے۔ تو میں نے اس غلطیوں سے سیکھا، اور پھر اگلی مرتبہ جب اسی جگہ پہ مقابلہ ہوا میں نے حصہ لیا، اور الحمدللہ پورے شہر میں میری پہلی پوزیشن آئی۔ غلطیاں پوچھیں، اپنے دوستوں سے پوچھیں، والدین سے پوچھیں، اساتذہ سے پوچھیں، خود ڈھونڈیں، اور پھر آگے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ لوگوں کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں کہ لوگ ایسے کہتے ہیں، میرے بارے میں سوچتے ہیں۔ ایک بندے نے مجھے کہا کہ میرے رزق میں برکت نہیں ہے، میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ مجھے کسی کی نظر لگ گئی۔ میں نے کہا یار مجھے اور آپ کو کون نظر لگائے گا؟ آپ گیٹ پہ بیٹھتے ہو، ڈیوٹی کرتے ہو، پورا دن یہاں بیٹھتے ہو، ایک نظر تو تب لگتی ہے نا جب کوئی حسین ہو، نظر تو تب لگتی ہے جب کسی کے پاس کوئی سٹیٹس عہدہ ہو۔ ایک بندہ جو روڈ پہ سو رہا ہے اس کو کون نظر لگائے گا؟ نظر نہیں ہے، اعمال خراب ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی جب بھی ہمیں ناکامی ہو دین کے معاملے میں یا دنیا کے معاملے میں، تو یہ آیت اپنے گھر میں لکھ کر لگا دیجئے اور اپنے پاس رکھ لیجئے، قل هو من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے۔ اور اگر بچہ آپ کا ناکام ہو کے اسکول سے فیل ہو کے آتا ہے اور کہتا ہے ابو میں ناکام ہو گیا حالانکہ محنت کی، تو آپ اسے بتائیں بیٹا آپ نے محنت نہیں کی۔ اللہ نے ہر انسان کو اتنی عقل دی ہے کہ وہ دنیا کے چھوٹے موٹے امتحانات میں محنت کر کے پاس ہو سکتا ہے۔ پوزیشن نہ لے کوئی بات نہیں، پاس تو ہر ایک ہو سکتا ہے اگر محنت کرے کوئی انسان۔ میں نے خود زمانہ طالب علمی میں نالائق سے نالائق لڑکوں کو اچھے نمبروں سے پاس ہوتے دیکھا ہے، اس لیے کہ وہ محنت کرتے تھے۔ آپ بچوں کے ان ایکسکیوزز کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہ کریں کہ میرا ذہن کام نہیں کرتا۔ کام کریں، ذہن سے جتنا کام آپ لیتے ہیں اتنا ہی کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی ناکامیوں کو اپنی ذات سے جوڑیں، اپنی ذات کو بہتر کریں۔